الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبا منه تبارك وتعالى عليهم لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه. وذكر عز وجل أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم بل الأمر كان أيسر من ذلك. اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اللہ خبر دیتی ہیں کہ اللہ نے جب انتقام لیا اس قوم سے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور اللہ کے اس ولی کو بھی قتل کر ڈالا. وہ اللہ کے رسول تھے اور وہ اللہ کا ولی تھا اور رسولوں کی اعانت کے لیے آیا اور سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. تو اب اللہ نے پھر اپنے رسولوں کا اور اپنے اولیاء کا اس ظالم قوم سے بدلہ لیا. اللہ پاک فرماتی ہیں کہ پھر بدلہ لینے میں ہم نے ان کے لیے کوئی آسمان سے فوجیں نہیں اتاری، ملائکہ کے لشکر نہیں بھیجے، بلکہ معمولی سی بات ہے ایک صیحہ میں سب کا سب جو تھے اڑ گئے اور ختم ہو گئے. اور اللہ جب انتقام لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا مشکل. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کا ارادہ فرما دے بس حکم دیتے ہیں ہو جاؤ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے کئی مقامات میں فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. میرے محبوب آپ ان سے کہیں کہ زمین میں چلیں پھریں اور دیکھیں کہ جن جن قوموں نے جن جن افراد نے جن جماعتوں نے میرے انبیاء کی تکذیب کی میں نے ان کو کیسے ہلاک کیا. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں کتنی نسلوں کی نسلیں جو تھی ہم نے ختم کر دی ہیں. اور یاد رکھو کہ جب اللہ انتقام لینے پہ آتے ہیں تو اسے کیا ضرورت ہے کہ لشکر بھیجیں. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ اس کی کمال قدرت ہے کہ ایک ہی چیز کو سبب حیات بنا دیں اور اسی چیز کو سبب ہلاک بنا دیں. کیا معنی سمجھیں کہ مثلا کوئی جاندار بغیر پانی کے زندہ نہیں رہتا.
کیونکہ قاعدہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی حیات جو ہے اس کا تعلق پانی سے، پانی نہیں بس ختم۔ یہی وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے اللہ کے قرات پیدا کرتا ہے، جیسے قمر ہے، شمس ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، دب اکبر ہے، یہ بڑے بڑے سیارات ہیں، زمین سے بہت بڑے، لیکن وہاں پانی نہیں، تو مخلوق کیسے آباد ہو؟ تو پانی جو ہے وہ سبب حیات ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ہوا جو ہے یہ سبب حیات ہے، ہوا نہیں زندگی نہیں۔ آدمی کا یہ نفس ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہوا بند ہو جائے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب جہاز اونچے جاتے ہیں، جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے اتنا آکسیجن کی کمی ہوگی۔ اسی لیے جو لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے یا دمے کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر ہوائی جہازوں میں اسپیشل آکسیجن رکھنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ دورہ پڑ جائے۔ تو ہوا پانی کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان دو چیزوں کو سبب حیات بنایا ہے، لیکن اللہ جب انتقام لینے پہ آئے تو قوم فرعون کو کس میں غرق کیا؟ پانی۔ کہ جو چیز سبب حیات ہے وہی سبب موت بنا دی، اس لیے کہ فرعون نے فخر کیا تھا، تکبر کیا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ تو دو فقیر آدمی ہیں، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ مکان ہے، نہ پیسہ ہے۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ دیکھو میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، میرے محلات ہیں، میرے پاس طاقت ہے، لشکر ہے، دولت ہے، عزت ہے، حکومت ہے۔ ام انا خیر من ھذا الذی، میں اچھا ہوں یہ جو بول بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون تم نے اپنے نہروں پہ فخر کیا تھا، ہم تجھے اسی نہر میں غرق کریں گے۔ اسی دریائے نیل میں تمہیں غرق کریں گے جس کا تمہیں فخر تھا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ثم اغرقنا الآخرین۔ اسی طرح قوم نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی کے ساتھ تمسخر کیا، استہزاء کیا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کا دماغ چل گیا ہے، کشتی بنا رہا ہے جنگل میں۔ کشتیاں دریاؤں میں بنتی ہیں یا صحراؤں میں بنتی ہیں؟ یہاں پانی کوئی نہیں، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا ہے۔ جب بھی قوم گزرتی تو نوح علیہ السلام سے مذاق کرتی، اس لیے قرآن میں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ جب قوم گزرتی تو مذاق کرتے، ٹھٹھا کرتے کہ نوح علیہ السلام یہ کشتیاں کیسے بنا رہے ہو، کیا کرو گے، صحرا میں بھی کشتیاں چلتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو جاتے یا کبھی فرماتے کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم استہزاء کر لو، ٹھٹھا کر لو، بقول کر لو، ہم پر اعتراض کر لو، لیکن ان قریب وہ وقت آنے والا ہے پھر پتہ لگے گا کہ میں سچا ہوں یا تم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا حتی اذا فارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ اب دیکھیں کہ وہ صحرا ہے، بنجر ہے،
پانی نہیں ہے، لیکن اللہ نے آسمان اور زمینوں کو حکم دیا کہ پانی برساؤ. آسمانوں سے بھی دروازے کھل گئے اور زمینوں سے بھی چشمے ابل پڑے. اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا، ساری قوم غرق ہو. تو پانی سبب حیات تھا، پانی کے ساتھ بقائے حیات ہے، لیکن اسی کے ساتھ اللہ نے سزا دی کہ قوم نوح کو غرق کر دیا، قوم فرعون کو غرق کر دیا. پھر پانی کو حکم دیا جاؤ، زمین کو حکم دیا اپنا پانی پی جاؤ، آسمان پانی بند کر دو، بس. اسی طرح قوم عاد جو ہے اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقتور قوم تھی. لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے. بڑے لمبے قد طاقتور لوگ کہ جو عام 60 آدمی ایک پتھر نہ اٹھا سکے، ان کا ایک آدمی اٹھا کے سر پہ رکھ لے. جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنے لیے گھر بنا لیے. اللہ تبارک و تعالی کا جب غضب آیا، اللہ تبارک و تعالی سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا ہوا کو، اور وہ دبور جو ہوا ہے جب وہ چلی ہے، ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو رسوں میں باندھ لیا اور اپنے آپ کو پہاڑوں سے باندھ لیا، بڑے بڑے پتھروں سے باندھ لیا کہ ہوا تیز ہے. لیکن وہ ہوا ایسی تیز تھی کہ نیچے سے اٹھا کے لے جاتی، اوپر اوپر سے ایسے گراتی کہ من کا ٹوٹ جاتا. ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے. فترى القوم فيها سرعا، مردہ پر کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے خالی پڑے ہوتے ہیں. فہل تری لہم من باقیہ، کوئی بچ گیا ان میں؟ کوئی بھاگ گیا اس اللہ کی عذاب سے؟ تو ہوا باعث زندگی ہے، لیکن اللہ نے اسی ہوا کو ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا. تو جب اللہ دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے آتے ہیں، اس کی مرضی ہے وہ جس چیز سے چاہے. اللہ دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے آتے ہیں، اس کے اپنے بدن میں ایک بیماری پیدا کر دیتی ہیں، تڑپ تڑپ کے مر جاتا. اللہ اگر اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے آتے ہیں، یہ دیکھیں بعوض کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا مچھر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نمرود سے جس کو اپنی طاقت پہ، دولت پہ، بادشاہی پہ، قوت پہ ناز تھا، اللہ نے حکم دیا اور چھوٹا سا مچھر اڑتا اڑتا یہاں آیا، یوں کہ سیدھا دماغ پہ پہنچ گیا. دماغ پہ جا کے بیٹھ گیا اور جناب یوں حرکت کرنا شروع کرے، وہ تڑپنا شروع کرے. ڈاکٹر بھاگتے ہیں، دوائیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. آخری علاج یہ تجویز کیا گیا کہ ایک آدمی کھڑا رہے، اس کو مارتا رہے. اچھا اب ہاتھ سے مارتے مارتے لوگ تنگ آ گئے، اب جوتے سے مارو. وہ جو خادم ہیں، غلام ہیں، وہ خود جوتے اٹھا کے بادشاہ کے سر پہ مار رہے ہیں اور خوش ہو رہا ہے، اور مارو زور سے، 2 منٹ کے لیے سکون میں آتا نا، اس کو سکون مل جاتا. ایک چھوٹا سا مچھر بھیج کے اللہ نے نمرود کو الٹ ڈالا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے ہیں تو ہمیں کوئی فوجیں بھیجنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو جس چیز کو حکم دے دیں وہی ہمارے تابع ہے. اللہ کا ایک دشمن ہے، دولت نے دماغ خراب کر دیا ہے، کثرت مال نے اس کو ایسا مغرور کر دیا ہے. قوم ہدایت کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے، کہتے چھوڑ بھائی کیا تم لوگ پاگل بنے ہوئے ہو، یہ مال دولت مجھے اللہ نے تھوڑا دیا، اللہ نے اوپر سے پھینکا ہے، میں نے کمایا ہے، میرا عقل ہے، میرا دماغ ہے، میں نے محنت کی ہے. اللہ پاک نے رات کو میرے گھر میں پھینک دیا ہے، میں صبح اٹھا تو پیسے رکھے ہوئے تھے.
انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس دولت کمانے کا علم ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تم بھوکے مر گئے، میں چالاک آدمی تھا، میں نے کما لیا۔ لوگوں نے کہا شرم کرو، قارون اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ اس نے کہا بھائی ہر بات میں تم اللہ کو لے آتے ہو، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ اس کی قوم کے ایک بہت بڑے خیر خواہ نے اور عقل مند نے آ کے کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ اس نے کہا کہ قارون جیسے اللہ نے تم کو دیا ہے لوگوں پہ احسان کرو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، خرچ کرو، سام بن کے نہ بیٹھو دولت پہ، اللہ کے راستے میں غریبوں کو دے دو، مسکین چھوڑو۔ اس نے کہا کیا غریب کیا مسکین۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن اپنی قوم کو اپنی دولت اپنی شان دکھانے کے لیے نکلا، خچروں پہ چابیاں لدی ہوئی ہیں، خزانوں کی، مستودعات کی، سٹوروں کی، کاروبار کے اڈوں کی، زرق برق لباس ہیں، خادم ہیں، ختم ہیں، حشم ہیں، لوگ دیکھ کے حیران کھڑے ہیں۔ دیکھو قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون۔ اب جو دنیا کے متمنی تھے وہ دیکھ کے کہنے لگے کاش ہمیں بھی ایسے ملتا، ہمارے بھی محل ہوتے، گاڑیاں ہوتی، ایسے دولت ہوتی۔ یہ تو بڑا نصیب والا آدمی ہے۔ اب وہ اکڑ کے بڑے تکبر سے چل رہا ہے، اپنی قوم کو نظارہ دکھانے کے لیے۔ اب اللہ کا جلال اور اللہ کے غضب کی گھڑی آ گئی۔ اللہ نے کیا کیا؟ فوجیں نہیں بھیجی، فخسفنا به وبداره الارض، فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ اللہ نے اس زمین کو حکم دیا جس زمین پہ اکڑ کے چل رہا تھا، اللہ نے فرمایا زمین میرا دشمن تجھ پہ اکڑ رہا ہے، نکل جاؤ اس کو، اور اس کے محلات کے ساتھ اس کو زمین میں دھس جاؤ۔ فخسفنا، زمین میں دھسا دیا اللہ۔ اور میرے آقا کی حدیث مبارک ہے یتجلجل بہا الی یوم القیامہ، اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ وہ دھستا جا رہا ہے، قیامت تک اسی طرح دھستا چلا جائے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، کوئی جماعت، کوئی نوجوان، کوئی ساتھی، کوئی طاقت والے، کوئی جو آگے مدد کرنے بھی کھینچ رہے ہیں۔ وما کان من المنتصرین، نہ تھا ان میں جس کی مدد کی جائے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا۔ اب جو کل کہہ رہے تھے نا یار ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، آج کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، تیری بڑی مہربانی، تو نے ہمیں نہیں دیا، دفع ہو، نہ تو ہم بھی تو اسی طرح ہلاک ہو جاتے نا جیسے اس کا حشر ہو رہا ہے۔ اگر حشر تو یہی ہوتا
جتنا دولت زیادہ ہوگی اتنا مرنے کے وقت ہر جگہ سے نکلے گی نا. غریب کا کیا ہے بھائی؟ غریب کو کیا کس بات کا فکر ہے؟ مر گیا ختم. اب جس کی دولت ہے وہ میری گاڑی اور میری کار اور میری فیکٹری اور میرا دکان اور میری مارکیٹ اور میرا فلاں ایک ایک جگہ سے روح نکل رہی ہے نا، تڑپ رہا. ایک فقیر آدمی فٹ پاتھ پہ سویا ہوا، اس کو پتا یار روز تو مرتے ہیں، جس دن وقت ہے اس دن بھی مر جائیں گے اور کیا ہو جائے گا. اب وہ کہتے ہیں لولا من اللہ علینا لخسف بنا وکأنہ، کہتے ہیں اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم پر بھی یہ خسف کی عذاب آ جاتا. لا یفلح الکافرون، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، آخر برباد ہوتے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے میرے انبیاء کو قتل کر دیا، میرے اولیاء کو قتل کر دیا، تو اب پھر میرا جلال کا وقت بھی آیا اور ہم نے ان سے انتقام لیا. ہم نے کوئی لشکر وشکر نہیں بھیجا، صرف جبریل کو حکم دیا کہ ان کے علاقے میں جا کے ان کے شہر کا جو مین گیٹ ہے وہاں جبریل آگے کھڑے ہوئے، دروازے کو پکڑا اور ایک ایسی آواز نکالی. اس آواز کی اتنی شدت تھی کہ سب کے دل پھٹ گئے، دماغ پھٹ گئے، وہی ختم ہو. ایک آواز. اس لیے اللہ فرماتا ہے نا، یہ تو کہتے ہیں قیامت کیسے ہوگی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون. اللہ فرماتے ہیں کیا ہوگا، بس ایک ملک اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے، ایک آواز ہوگی کہ یا ایتھا النظام البالیہ، اٹھو، بس اٹھ کے کھڑے ہوں گے سارے. اللہ فرماتے ہمارے لیے مشکل کیا ہے، جب ہم ان کو فنا کرنے پہ آئیں گے ایک سور پھونکیں گے سب ختم، اٹھانے میں آئیں گے ایک سور پھونکیں گے سب اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے آدمی کو ہر حال میں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول، اللہ کے اولیاء، علماء امت دینی قوتوں کے ساتھ کبھی استہزاء نہ کریں، ورنہ اللہ کا غضب جو ہے وہ جوش میں آ جاتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی لشکر وشکر نہیں بھیجا ان کے لیے. ما انزل علیہم وما احتاج فی اہلاکہ ایاہم، ہم ان کی ہلاکت کے لیے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں. جند من الملائکۃ علیہم، کہ ہم ان کے لیے کوئی لشکر بھیجتے. بل الامر کان ایسر من ذلک. قال ابن مسعود قاله ابن مسعود فيما رواه ابن اسحاق عن بعض اصحابه انه قال في قوله تعالى وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ما كان الله بالجموع، ہم نے ان کو نہیں توڑا لشکر بھیج کے. بل امر کان ایسر علینا من ذلک، اللہ کے آگے تو یہ بہت آسان سی بات تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون واهلك الله تعالی ذلك الملك واهلك اهل انطاکیہ. اللہ نے اس وقت جو بادشاہ تھا اور انطاکیہ کے لوگ تھے سب کو ہلاک کر دیا. فبادوا عن وجه الله يبقى منهم باقية، وہ پوری زمین سے ایسے مٹ گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، نسل بھی باقی نہ رہی، کوئی نام لینے والا بھی باقی نہ رہا. وما كنا منزلين أي وما كنا ننزل الملائكة من الأرض من وسلم عذابا يدمرهم. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم فرشتوں کے لشکر نہیں بھیجتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم چاہتے ہیں ان کو بغیر اس کے ہلاک کر دیتے ہیں. وقیل المعنى في قوله وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. یہ دوسرا قول ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے
کہ انہوں نے جب رسولوں کو ہلاک کر دیا تو پھر اللہ نے دوبارہ کوئی اور رسول نہیں بھیجا. قالہ مجاہد وقتادہ وقال فلا واللہ ما آذب اللہ قوم بعد قتلہ ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون. صرف ایک چیخ تھی. غالب جی ثم جندن. مفسر ابن جریر فرماتے ہیں کہ پہلا قول بہتر ہے کیونکہ رسالت جو ہے وہ جند کے معنی میں نہیں آتی. جند معنی جماعت، جند معنی لشکر. قال المفسرون بعث اللہ تعالی علیہم جبریل علیہ السلام فاخذ بازادتی باب بلدہم ثم صاح بهم صیحة واحدة فاذا هم خابدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد فی جسد. مفسرین کرام نے لکھا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا فاخذ بازادتی باب بلدہم، ان کے شہر کا جو بڑا دروازہ تھا اس کے دونوں چوکاٹ پکڑ کے حضرت جبریل کھڑے ہوئے اور چیخ ماری. چیخ مارنے کی دیر تھی ایسے ختم ہو گئے جیسے بجھ جاتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے، کوئی نہ بچا جس کے اندر روح باقی رہ گیا ہو. وقد تقدم عن كثير من السلف ان هذه القرية انطاكية وان هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام كما نص عليه قتادة وغيره وهو الذي لم يذكر واحد متأخرين مفسر غيره بذلك رد من وجوه. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کا شہر تھا اور یہ جو تین ان کے پاس رسول بھیجے گئے تھے یہ پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے، حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے قاصد تھے. انہوں نے آ کے ان کو دعوت توحید دی تھی. یعنی ایک قول یہ بھی ہے. لکھا ہے کتابوں میں تاریخ میں اللہ عالم انڈیا میں دہلی کے علاقے میں کوئی جگہ تھی، پرانے دور کی بات ہے، وہاں ایک گندا نالا بہتا تھا جس میں شہر کا گندا پانی بہتا. وہاں اس کے کنارے پر سڑک تھی اور اسی کے کنارے پہ ایک مجذوب قسم کا فقیر بندہ جو ہے بیٹھا رہتا تھا. رات دن سردی ہے گرمی ہے بس وہیں پڑا ہے. مجذوب ایسے ہوتے ہیں بیچارے. اور اس کو جب موڈ آتا تھا نا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی، وہ اس پانی کو مارتا رہتا تھا، ہنستا رہتا تھا اور کھیلتا رہتا. اتفاقاً ایک دن کوئی بڑا آدمی اپنی محبوبہ کو لے کر بڑے تم تراک سے لباس میں خود بھی اور وہ عورت بھی اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اسی سڑک سے جا رہے تھے کسی پارٹی میں شرکت کے لیے. اور وہ تو فقیر آدمی بیچارہ مجذوب آدمی، اس کو تو فکر ہی نہیں، نہ کو پتہ ہی نہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، وہ تو اپنی میں لگا ہوا ہے. دیکھا اس نے تو اس کو تو خیال ہی نہیں آیا نا. وہ قریب آئے تو اسی وقت اس نے پانی پہ وہ بیت مارا. پانی پہ بیت مارا، گندا پانی جو وہاں سے اچھلا وہ سارا ان کے سوٹ پہ آ گیا. عورت کا سوٹ بھی خراب ہو گیا، عورت کا سوٹ بھی خراب ہو گیا. بدبودار پانی، وہ تو گندا پانی تھا شہر کا. تو وہ مرد جو تھا اس نے دیکھا یہ کون پاگل بیٹھا ہوا ہے. اس نے دیکھا غصہ جو آیا، اس کے ہاتھ میں سٹک تھی تو اس نے آگے زور سے ایک بیت مارا. اس کو کہنے لگا اندھے ہو گئے اور دیکھو ہمارے کپڑے سارے گندے ہو گئے، ہزاروں کا ہمارا لباس ہے اور پھر ہم نے پارٹی میں جانا ہے، ہم واپس جائیں، غسل کریں، لباس بدلیں. تم عجیب پاگل آدمی ہو، کیا کر رہے ہو؟ گندے پانی میں کھیل رہے ہیں، کھیلنے کی جگہ ہے. اب فقیر آدمی بیچارہ کیا کرے؟ اور دیکھا چپ کر گیا. وہاں سے وہ انہیں
کہا کہ جی واپس چلو، اب واپس جائیں، گھر جا کے اپنے کپڑے بدلیں، وہ تو بدبو ہے خبر۔ 2 قدم گیا اور وہ جو نوجوان تھا نا وہ ایسے لوٹ پوٹ ہو کے سڑک پہ گر گیا اور تڑپنے لگ گیا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میں مرتا ہوں۔ عورت وہ سمجھدار تھی، اس قسم کی جو بے حیا عورتیں ہوتی ہیں نا، سمجھدار تو بڑی ہوتی ہیں نا، سمجھدار ہوتی ہیں تو عقل والوں کو پاگل بنا دیتی ہیں۔ بیک وقت 10 کو تک کنٹرول میں رکھتی ہیں، ایک مرد تو اپنی بیوی کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ سمجھ گئی، اس نے کہا یہ مجذوب نہیں ہے، وہ اللہ والا فقیر ہے، اس کی بد دعا لگی۔ اچھا خاصا ٹھیک آدمی ہے، تڑپ رہا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ وہ سیدھی دوڑی اور اس کے پاؤں پہ جا کے گر گئی اور اس نے کہا بس حضرت معاف کر دیں۔ اور نے کہا بی بی میں نے کیا کیا؟ اور نے کہا اس کو کچھ بھی نہیں تھا، دیکھیں وہ سامنے تڑپ رہا ہے بیچارہ، میں اگر ڈاکٹروں کے بعد بھی دیکھا میں نے کچھ نہیں کیا۔ خیر جب وہ رونے لگی تو نے کہا دیکھو بیٹی بات سنو، میں تو اپنی مستی میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے حقیقتاً، میں نے اس لیے نہیں مارا کہ تمہارے کپڑے خراب ہوں، میں تو ایسے مارتا رہتا ہوں اور اسی طرح یہاں میری زندگی گزر گئی ہے۔ میں نے جب وہ بیت مارا، گندا پانی اڑا، تیرے اوپر آیا، تیرے یار پہ آیا، تو اس کی وجہ سے تیرے یار کو غصہ آ گیا، تیرے یار نے ہمیں بیت مارا تو میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، ہم نے بھگت لیا ہے، جاؤ تم بھی بھگتو۔ ان کا یہ تو یاری کی بات ہے نا، اب ہمارے یار کو بھی تو غصہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے جب آدمی کسی اللہ والے کو ستاتا ہے تو کبھی کبھی پھر اللہ کا بھی جلال آ جاتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ خبردار اللہ کے اولیاء سے کبھی دشمنی نہ رکھنا۔ اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے دوستوں کو دکھاتا ہو تیار ہو جائے میرے جنگ کے لیے۔ اگر آپ کسی کو آرام نہیں پہنچا سکتے، دکھ تو نہ پہنچائے۔ آپ کسی اللہ والے کی تعریف نہیں کر سکتے، گلہ ضروری کرنا ہے۔ آپ کسی کے حق میں کلمات خیر نہیں کہہ سکتے ہو تو کلمات شر ضرور کہنے ہیں۔ آپ اگر کسی کی منفعت کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہو تو مضرت کا فیصلہ کیوں کرتے؟ اس لیے اللہ کا جلال آیا، اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ جا کے بس پوری کی پوری بستی کو ختم کر دو، اور انہوں نے بھی کیا کیا، کوئی فوجیاں لے کے تو نہیں آئے، بس کھڑے ہوئے چیخ ماری سب ختم۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، خامدون کا معنی بجھنا، یعنی بجھ جانا، جیسے آگ جل رہی ہے پانی ڈالو بجھ گئی۔ اسی طرح ہر بندے کے اندر ایک حیات غریزی ہے، تو اگر وہ گرمی ختم ہو جائے بندہ مر گیا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں نا آدمی کہتے ہیں جی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، بستی جا رہا ہے بندہ، دیکھو جی ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، اور دیکھو جی وہ ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو گئے، وہ ختم۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور ایک فرشتے نے چیخ ماری اور سب کے سب ختم ہو۔ اللہ فرمایا جب ہم انتقام لینے کے لیے آتے ہیں ہمیں فوجیں نہیں بھیجنی پڑتی ہیں۔ ان ظاہر القصۃ يدل على ان هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسیح علیہ السلام۔ مفسر فرماتے ہیں لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں تھے۔ رسول مانا قاصد، لیکن وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، چونکہ قرآن کہتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون الی ان قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام والله تعالى أعلم۔
ثم لو كانوا رسل المسیح لما قالوا لهم ان انتم الا بشر مثلنا. اور اگر ان کو حضرت عیسیٰ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا تو یہ کلام نہ ہوتا. اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو. تو اگر حضرت مسیح کے بھیجے ہوئے ہوتے تو وہ تو ویسے بھی انسان ہوتے, ان پر تو یہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا تھا. اعتراض تو یہ تھا نا کہ تم رسول کیسے بن گئے, نبی کیسے بن گئے, تم تو انسان ہو, انسان نبی نہیں بن سکتا. والثانی ان اہل انطاکیۃ آمنوا برسل المسیح الیہم وکانوا اول مدینۃ آمنت بالمسیح. اور دوسری وجہ یہ ہے, مفسر فرماتے ہیں کہ اہل انطاکیہ جو ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, اور یہ پہلا شہر ہے جو سارے کا سارا حضرت عیسیٰ پہ ایمان لایا. تاریخ بتاتی ہے 3 شہر ہیں, انطاکیہ ہے, اسکندریہ ہے, رومیہ ہے, جس میں حضرت عیسیٰ والے تھے. ولہذا كان عند النصارى احدى المدائن الاربعه التي فيهن بطارقة. ان 4 شہروں میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے. وهن القدس, ایک تو بیت المقدس, لانها بلد المسیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بیت المقدس کے اندر بیت اللحم ایک جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. وانطاکیہ, اور دوسرا شہر انطاکیہ ہے, لانها اول بلدۃ آمنت بالمسیح آخر اہلها. یہ سارے کے سارے انطاکیہ والے بھی حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئے. بل اسکندریہ لأن نبیہ استلہو لا اتخاذ بطارقۃ المطارنۃ واللساقبۃ القساوسۃ والشماس والرہابین. اور تیسرا شہر جو ہے وہ اسکندریہ تھا, وہاں انہوں نے اپنے بڑے بڑے اسقف رکھے, بڑے بڑے پادری رکھے, بڑے بڑے ان کے رہبان رہے. ثم رومیت لأنها مدینۃ الملک قسطنطین الذین سردینہم واوتدہ. اس کے بعد جو ہے رومیہ کا علاقہ, یعنی وہ قسطنطین بادشاہ جو تھا, چونکہ وہ دین عیسیٰ پہ تھا, لہذا وہ سارے کے سارے عیسائی ہو گئے. وہ تو عیسیٰ کے دین پہ تھے, وہ تو کافر تھے نہیں. ولما ابتدى القسطنطينية نقلوا البطرق من رومية إليها كما ذكر غير واحد من ذكر تواريخهم كسعيد بن بديك وغيره من أهل الكتاب والمسلمين. فإذا تكرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى كذبوا سوء وأنه أهلكم بسيئة واحدة أخمدتكم والله أعلم. اب مفسر فرماتے ہیں تاریخ یہ کہتی ہے کہ انطاکیہ والے جو تھے وہ تو دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھے, تو معلوم ہوا کہ یہ قریہ کوئی اور تھا, کیونکہ انہوں نے تو تکذیب کی ہے نا. الثالث ان قصۃ انطاکیہ مع الحواریین اصحاب المسیح بعد نزول التوراۃ. وقد ذکر رسول خدی اللہ تعالی وغیر واحد من السلف ان اللہ تبارک وتعالی بعد انزاله التوراۃ لم يهلك امة من الامم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم. اللہ تبارک و تعالی نے تورات اتارنے کے بعد ایسا عذاب نہیں بھیجا کہ پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا جائے. بل امر المؤمنین بعد ذلك بقتال المشرکین. اس کے بعد اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم جہاد کرو. ذکروه عند قوله ولقد آتینا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى فعلى هذا يتعين ان هذه القرية المذكورة في القرآن قرية اخرى غير انطاکیہ. اب مفسر فرماتے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جس بستی کا ذکر ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اس سے مراد انطاکیہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور جگہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں انطاکیہ مشہور شہر ہے, وہ بستی ہے ہی نہیں. بعض علماء نے اس کو جمع کیا ہے, وہ کہتے ہیں انطاکیہ شہر الگ ہے, اس بستی
بستی کا نام بھی انطاکیہ تھا تاکہ دونوں قول جو ہیں وہ جمع ہو جائیں. اب فرماتے ہیں کما ذلك غیر واحد من السلف اذن او تقول انطاکیہ ان كان لفظها محفوظا في هذه القصه مدینہ اخرى غیر هذه المشهورة المعروفة فان هذه لم يعرف انها اهلكت في الملة النصرانية ولا قبل ذلك والله سبحانه وتعالى اعلم. بہرحال یعنی انطاکیہ نہیں تھا، وہ اور جگہ تھی. فأما الحديث والذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا حسين السفري الأسقلاني قال حدثنا حسين الأشكر قال حدثنا ابن عيينة بن جهل مجاهد البصري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبق ثلاثة والسابق إلى موسى عليه وشعب نون والسابق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وصحاب ياسين والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. اس روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس کی طرف نسبت ہے کہ سبقت کرنے والے دین میں، ایمان میں، قربانی میں تین ہیں. حضرت موسیٰ کی طرف یوشع ابن نون آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف صاحب یاسین آئے، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی طرف حضرت علی ابن ابی طالب آئے. بالکل جھوٹی روایت ہے، گھڑنتو. حضور پہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ کہ حضرت علی تو بچے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود حضور کی زیر تربیت تھے. اس لیے مفسر فرماتا ہے انہ حدیث منکر، بالکل غلط حدیث ہے. لا یعرف الا من طریق حسین الاشکر. اس کی روایت کرنے والا راوی جو ہے وہ حسین الاشکر ہے، اور پکا شیعہ تھا، سڑول قسم کا شیعہ تھا، شیعی غالی متروک. اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں. واللہ سبحانہ وتعالی عالم بالصواب. واللہ اعلم. اللہ اللہ. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں. طلاق دینے کے بعد پچھتا رہا ہے. اس کا تعلق حنفی مسلک سے ہے. بہرحال حنفی مسلک میں وہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اب وہ بیوی اس پہ حلال نہیں ہو سکتی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ. عدت گزرنے کے بعد وہ کسی اور بندے سے شادی کرے اور وہ بھی اپنے منشے سے طلاق دے، پھر عدت گزرے تو پھر پہلے شوہر کے گھر میں آئے. حنفی مسلک میں کوئی گنجائش. باقی اس نے جا کے مسئلہ پوچھا ہے عبداللہ صاحب سے، وہ جانے اور عبداللہ صاحب جانے. حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں. کہ ہم اس ٹاور میں کام کرتے ہیں، اس کے 55 منزل پر جماعت کی آواز آتی ہے، اذان بھی آتی ہے. اب ہم اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. بھی اذان تو میرا بھائی ریڈیو رکھ لو، تمہارے ملک میں بھی آتی ہے. ٹی وی لگا لو تو پورے حرم کی تراویح اور تو نماز اور سب کچھ تمہارے سامنے ہوتا ہے وہاں، تو اس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے. کوئی عقل کرو. اگر صفیں اس بلڈنگ تک چلی جاتی ہیں اور اوپر والوں کو صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی. کیونکہ ایک قول ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کہ وَلَوْ عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ. آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ پہاڑ پہ ہے اور اس کو صفیں حرم کی نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی. لیکن یاد رکھو یہ نماز ہو جائے گی، یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایسا کرو. ایک ہے نماز کا ہو جانا، یعنی فرض سر سے اتر جائے گا لیکن فضیلت سے تو محروم ہو جاؤ گے. اچھا اگر ڈپٹی ہے، مجبور ہیں، آپ نہیں آ سکتے ہیں تو جس ٹاور میں آپ کام کرتے ہیں وہی جماعت کر لیں، وہ بھی اللہ کا حرم ہے.
بیٹے نے انڈیا سے آپ کو سلام کہا ہے، وعلیکم السلام، بڑی مہربانی، انہوں نے یاد کیا۔ نماز کی حالت میں اگر ہم نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ تلاوت آ گیا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے؟ ہاں، اگر نماز میں اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے۔ اگر سجدہ سہو ہے تب بھی اللہ اکبر۔ زید اپنے گھر والوں کو کہتا ہے بھی اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو، قرآن پڑھو، تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ تم ہمیں بلا وجہ تنگ کرتے ہو، یہ ظلم ہے۔ ہاں، چونکہ اللہ کا ذکر کا کہتا ہے یہ واقعی ظلم ہے، اس کو کہنا چاہیے فلم دیکھو، بے حیائی کرو، ڈش پہ بیٹھو، کوئی ڈانس سیکھو، کوئی ناچ سیکھو، یار کوئی اچھی باتیں ان کو سکھاؤ نا، یہ کیا تم نے ہر وقت اللہ کا ذکر گھر میں لگا رکھا ہے؟ اس سے بڑے بد نصیب گھر والے ہوں گے کہ جن کو گھر والا کہے اللہ کا ذکر کرو اور وہ تنگ آ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس کچھ نہیں کہہ سکتے، دعا کرو اللہ ہمارے گھروں پہ، اولادوں پہ، نسلوں پہ رحم۔ بالکل قوم اجڑ گئی ہے اور عین جہنم کے کنارے پہ ہم کھڑے ہیں۔ اللہ بچا لے، وہ قادر ہے۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت کی مثال ایسے ہے، فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم میں گراتے ہو اور میں تمہیں آخذ بحجتکم میں پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں۔ آج وہی حالت ہے، ہر گھر نعوذ باللہ الا قلیل من عبادی الشکور بے حیائی کا اڈا بن چکا ہے۔ ہر گھر میں ڈش ہے، کیبل ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، فحاشی ہے، افلام ہے، افلام خبیثہ ہیں۔ ہر گھر کے اندر شیطان ننگا ناچ رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور یہ اسباب ہیں اللہ کے عذاب نازل ہونے کے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں پانی بند کر دیتے ہیں، کہیں طوفان بھیج دیتے ہیں، کہیں فصل میں کیڑے لگ جاتے ہیں، کہیں بیماریاں آ جاتی ہیں، زرعی ملک ہیں، آٹے کو ترس رہے ہیں۔ خودکشی کرنے والے نے بہت بڑا جرم کیا ہے، گناہگار ہے لیکن کافر نہیں۔ اللہ قادر ہے، معاف فرما دے۔ یہ جو حضرات جاتے ہیں پیروں کے پاس اور پیروں سے حساب کرواتے ہیں، یہ جانے والے بھی جاہل ہیں اور حساب کرنے والے ان سے بڑے جاہل ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے، قرآن و سنت کے خلاف، کوئی حساب نہیں ہوتا۔ حضرت یزید کی شان بیان کر دیں، آپ بیان کیا کریں، آپ کو میں نے منع تو نہیں کیا، سارا کام میں تو نہ کروں نا، کوئی اپنے ذمہ بھی تو لگاؤ، دیکھو نا، سارے کام جو میرے ذمہ لگا دو۔ یزید کے بارے میں یاد رکھو، دو موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ یزید پلید ملعون لعنتی ہے، ایک موقف ہے کہ یزید بے گناہ ہے، اس نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ اس نے کہا تھا کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے، بلکہ آگے کے جو ابن زیاد اور شمس الجوشن جیسے لوگ تھے، انہوں نے اپنی وفاداریاں زیادہ ثابت کرنے کے لیے اس کے حکم کے بغیر ان کو شہید کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ان کو مجبور کرو کہ میری بیعت کریں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا تھا کرب و بلا سے پہلے، آخری جو خطبہ آپ نے دیا تھا، آپ نے اس میں فرما دیا تھا کہ بھئی ایک تو جو میرے ساتھ ہے نا، آپ لوگوں کو اجازت ہے، واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ دوسرا آپ نے ابن زیاد اور شمر الجوشن کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تمہیں تو یہی حکم ہے نا، یزید کہتا ہے کہ مجھے مجبور کیا جائے، راستہ کھول دو میرا، میں خود یزید سے بات کرتا ہوں۔
ہو تو کسی اور ملک میں مجھے جانے دو. لیکن انہوں نے تینوں باتیں نہ مانی اور حضرت حسین مظلوم ہو گئے. انہوں نے تو تینوں راستے دے دیے، بھائی مجھے واپس جانے دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو. میں اس سے خود بات کر لیتا ہوں. اور یہ بات بھی یاد رکھا کرو، یزید جو ہے یہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے. حضرت معاویہ کون ہے؟ ابو سفیان کے بیٹے ہیں. ابو سفیان کون ہے؟ چاچا ہے محمد مصطفیٰ کا. بات کو سمجھا کریں. حضرت علی کس کے بیٹے ہیں؟ ابی طالب کے بیٹے ہیں. ابی طالب کس کا بیٹا ہے؟ عبد المطلب کا بیٹا ہے. یہ تو رشتہ دار ہیں قریبی. تم ہم کیا لگتے ہیں ان کے؟ لیکن بہرحال حضرت حسین حق پر تھے، حضرت حسین مظلوم تھے، حضرت حسین نے حق کے لیے شہادت دی. اسی لیے کہ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان. جھکی تو نہیں، باطل کے آگے جھکے نہیں ہیں حضرت. اب یاد رکھو کہ دو موقف ہو گئے. ایک کہتے ہیں کہ بالکل وہ ایسا ہے، ایک کہتے ہیں کہ اس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے. دو حضرت عبداللہ ابن المبارک جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور حضرت امام بخاری کے بھی استاد ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار اللہ نے اس وقت سے ہمیں محفوظ رکھا ہے کہ اس وقت ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بچا لیا. تو کیوں کہتے ہو کہ ہم بات کر کے پھنس جائیں؟ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ جانے وہ جانے. اسی لیے ہمارے فقہا نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق کا یزیدا، کسی پہ لعنت نہ کرو. اسی طرح فقہا اور علماء نے لکھا التوقف فی مساعد یزید، یزید کے بارے میں خاموش رہو. اللہ نے تم سے تو پوچھنا نہیں، تم کیوں خامخواہ باز میں پڑھتے ہو؟ اچھا، یزید نے بھی اگر ظلم کیا ہو، حضرت حسین سخی ہیں، انہوں نے معاف کر دیا ہو، پھر ہم کیا کریں گے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جب کوڑے مارے گئے، ان کے بعد جو بادشاہ کا بیٹا آیا وہ امام مالک کا شاگرد تھا. بادشاہ بن گیا، وہ آیا، اس نے کہا حضرت امام میرے ابا نے زیادتی کی، میرے ابا نے آپ کو کوڑے مارنے کا حکم دیا اور نہ جائے. اب اس کا دو حل ہے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اتنے کوڑے مجھے مار لے، میرے ابا کو معاف کر دے، وہ جہنم میں نہ جائے. حضرت امام مالک ہنس پڑے، فرمایا بیٹا جب مجھے کوڑا لگتا تھا نا، میں اسی وقت تیرے باپ کو معاف کر دیتا تھا کہ وہ سید ہے، اس کی نسبت ہے محمد مصطفیٰ سے. میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، بدلہ کس بات کا لوں؟ تو حضرت امام مالک اگر معاف کر سکتے ہیں تو حضرت حسین نہیں کر سکتے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ قبر میں جب تم سے پوچھا جائے گا من ربو کا، ما دینو کا، ما تقولو فی حق ھذا الرجل، یہ چوتھا سوال بھی ہوگا یزید کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو پھر ضرورت کیا ہے جی اس کے بارے میں جی روشنی ڈالیں، کیوں آپ کی بشارت میں کیا کمی آ گئی ہے جناب. باقی یاد رکھیں کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے تھے، تو میں نے بھی ایسے جیسے آپ کو خیال آیا نا مجھے بھی آ گیا. میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ بڑا اختلاف ہے، تاریخوں میں بڑا جھگڑا ہے، بڑا مسئلہ ہے، کوئی یزید کو مجرم کہتا ہے، کوئی یزید کو بے گناہ کہتا ہے، اور پھر حضرت حسین کا کہتے ہیں پانی بند ہو گیا. اگر تاریخ کی تحقیق کی جائے تو حضرت حسین تو اسی دن پہنچے اور شہید ہو گئے، تو 10 دن پانی کیسے بند رہا؟ اور پھر آج کل حضرت حسین کے لیے جو دلدل نکالتے ہیں، گھوڑا لے آتے ہیں، حضرت حسین تو گئے بھی اونٹ پہ تھے، گھوڑے پہ تو گئے ہی نہیں ہیں. تو خیر بہرحال میں پڑھتا تھا اس وقت چھوٹی کتابیں، تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹا بات سنو، یزید حق پہ بھی ہو لیکن دعا یہ کرو اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے. اور نے
کہا حق پہ ہو نہ حق پہ ہو، بس دعا یہ کیا کرو اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے، باقی ان بحثوں میں نہ پڑا کرو، بلا وجہ اپنا ایمان خراب کر بیٹھو گے۔ وضو کیا، احرام باندھا، نفل ادا نہیں کیے، جتے میں آگے نفل پڑھی، حرم شریف میں آگے نیت کی، ماشاءاللہ بھئی کام تم نے بڑا اچھا کیا ہے، وضو بحرین میں کیا، نفل جدے میں پڑھے، نیت مکے میں کی، احرام ہوا ہی نہیں حضرت۔ دوبارہ عمرہ بھی کرو، ایک بکری دم بھی ادا کرو، آئندہ غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نفل پڑھتے نہ پڑھتے تم لبیک اور احرام تو بحرین میں باندھ لیتے نا، نہ پڑھو وہ تو نفل ہے، نہ پڑھو، دو چادریں باندھ کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھ کے آ جاتے بس۔ لیکن یہ تو تم نے کمال کر لیا ہے نا، بحرین میں وضو کیا ہے، 2 رکعت نفل جدے میں پڑھی، نیت حرم شریف میں کی ہے۔ یہ دنیا کا بھی کوئی 7واں عجوبہ ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال آپ کا عمرہ نہیں ہوا، دم پڑ گئی، دوبارہ عمرہ کرو۔ آدمی کے چوتھے چکر میں وضو ٹوٹ جائے طواف میں، چھوڑ دے، وضو کر کے جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دے۔ میں 1996 میں حج پہ آیا تھا، حجر اسود کے سامنے ایک پٹی ہوتی تھی، لوگوں کو بڑی سہولت تھی۔ میرا بھائی وہ سہولت نہیں تھی، پٹی کو دیکھتے دیکھتے قافلے رک جاتے تھے، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے پٹی، وہ یار دیکھنا وہ پٹی نہ گزر جائے، وہ یار دیکھنا پٹی نہ، وہ اسی میں ان کے گھنٹے لگ جاتے۔ اب انہوں نے کعبۃ اللہ کے غلاف پہ 3 نشان لگا دیے ہیں، دور سے نظر آتے ہیں بس۔ اب ضروری ہے تم پٹی نیچے نہ دیکھو، تھوڑا آنکھیں اوپر کر کے دیکھ لو، علامت لگی ہوئی ہے۔ باقی دیکھو ہر طرف کونے میں ایک لگایا ہے پھول، انہوں نے اس طرف 4 ہیں۔ میں نے اور بیوی نے اکٹھے عمرہ کیا ہے، عمرے کے بعد میں نے بیوی کے بال کاٹے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہو گیا؟ کہتے جی عمرہ کرنے کے بعد جب ہم میاں بیوی حلال ہو جائیں تو مکے میں رہتے ہوئے خاوند اپنی بیوی سے مل سکتا ہے؟ نہ بالکل نہیں، یہ مکے والے اوپر سے گرتے ہیں، نہیں جو مکے میں بچے پیدا ہو رہے ہیں اوپر سے گرتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو بھائی، عجیب بات ہے، تیری بیوی ہے اللہ کے بندے، مکے میں بیوی نہیں ہے، مدینے میں نہیں ہے، واپس جاؤ گے پھر بیوی بنے گی۔ عجیب قوم ہے جی، ادب کر رہے ہیں نا حرم کا، ادب یہ ہے گناہ نہ کرو، حلال میں کیا ادب ہے؟ داڑھی پر جو اس طرح پھرواتے ہیں، بھائی نماز تو ہو جائے گی، فاسق ہے کافر تو نہیں ہے، لیکن بار بار داڑھی منڈانے سے مرتکب کبیرہ ہے اور فاسق و فاجر ہے اور تارک سنت انبیاء ہے۔ بیوی حافظ ہے، قرآن ہے، عالمہ بھی ہے، آواز بھی اس کی بہت اچھی ہے، تو کیا میں اس کی اقتداء میں تہجد پڑھ سکوں؟ میں سارے لوگوں کو پڑھاؤ، فائدہ اٹھائیں تمہاری بیوی سے، تم اکیلے کیوں پڑھو؟ نہ تو اچھا ہے، بات ہے نا، آواز اچھی ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، اس کو کھڑا کرو ماشاءاللہ۔ ابھی امینہ داؤد نے جمعہ پڑھایا ہے نیو یارک میں، ایک تم بھی پیدا کرو۔ اور تہجد الگ پڑھی جاتی ہے، تہجد میں کوئی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کرو، ابھی سے نا بیویوں کو امام بناؤ۔ احرام نہیں باندھا، جدے باندھا ہے، دم پڑ گئی اور عمرہ میقات سے بھی محروم ہو گئے۔ کو نوکری ملی ہے لیکن وہ کہتے ہیں داڑھی منڈاؤ، نوکری چھوڑ دو، اللہ کے نبی کو نہ دکھاؤ، نوکری اللہ اور دے دے گا۔ آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ مجھے تو ایک ہی نہیں ملتی بھائی۔ اللہ کے بندے کوشش کرو، کوئی دعا بھی کرو، کوئی مدد بھی کرو۔ میں نے جن کو کہا ہے انہوں نے بڑے آدمیوں کے رشتے کر دیے ہیں، میرا کوئی نہیں کرتا۔
فقیر آدمی ہے، ملنگ آدمی ہے، اس کے ساتھ رشتے میں کیا ملے گا؟ اس کے تو کپڑے بھی لوگ بھیجتے ہیں، اس کی ٹوپیاں بھی لوگ بھیجتے ہیں، یہ کیا کرے گا بچے؟ آج میرے پاس پیسے آ جائیں 10 شکل شام کو آ جائیں گے، استاد رشتہ ملتا ہے۔ میرے نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کرنے کے بعد بال نہیں کترائے، رہائش گاہ پہ چلا گیا، دوسرے کپڑے پہن لیے، پھر بال کترائے۔ کتنی پہلے تو صفا مروہ کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، صفا مروہ کے بعد کوئی 2 رکعت شکرانہ نہیں ہوتی۔